السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودك يخرج من خلاله، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ النور پارہ نمبر 18، آیات مقدسہ نمبر 43 اور 44 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے حوالے سے ہمیں یہ تربیت ارشاد فرمائی کہ کائنات میں آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے، اور پھر جو پرندے پر کھولے ہوئے وہ فضاؤں کی سیر کر رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہوا ہے، اس کے علاوہ آگ ہے، پانی ہے، اور جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ اپنے اپنے طریقوں کے ساتھ جو اللہ نے جیسا ان کو سمجھایا، جس طرح کا موقع دیا ہے، وہ اپنی اس تسبیح میں، اللہ کی یاد میں، بندگی میں لگے ہوئے ہیں، ان میں غفلت نہیں ہے۔ اور اللہ نے بڑے خوبصورت ارشاد فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں، ہمیں علم ہو نہ ہو، اللہ کو علم ہے، سب چیزیں اللہ علیم ہے۔ علیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو گہرائی تک جانتے ہیں، اور اللہ کا جو علم ہے اس سے بڑا علم کسی کا نہیں ہے۔ اور پھر اس آسمان اور زمین جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنا فائدہ انسان اٹھا رہا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی، آسمان و زمین بنے، آج تک ریسرچ ہو رہی ہے۔ اللہ کے جو وسائل ہیں، اللہ نے وہ وسائل جو اس زمین اور آسمان میں رکھے ہیں، ان کے بارے میں جستجو ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، غور و فکر ہو رہا ہے، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ لیکن اس غور و فکر میں یہ بھی تو شامل کرو کہ یہ ہے کس کا؟ بھائی ہم ایک چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چیز آئی کہاں سے ہے؟ اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے؟ اس کے بھی کچھ دائرے ہیں، یہ تو سوچو۔ تو اللہ نے فرما دیا یہ تو سارا کچھ ہمارا ہے۔ آج اللہ دلائل دے رہے ہیں، نقلی دلائل، عقلی دلائل، غور و فکر کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ رب العزت یزجی سحاباً،
بادل کو ہانک کے لاتے ہیں، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو ملا دیتے ہیں آپس میں۔ اور اللہ رب العزت کی یہ جو دلیل ہے یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ آسمانوں پہ جب بادل آتے ہیں تو پہلے بادلوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملتے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ بادل اکٹھے ہو کر تہ بتہ ہو جاتے ہیں، گہرے بادل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب ہم یہ بادلوں کا موسم ہو ذرا غور کریں، بڑا دلچسپ منظر ہوتا ہے وہ۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، پھر آپ دیکھتے ہیں، ذرا دیکھو کہ اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ، اور آسمان سے، پہاڑوں سے یہ جو پانی نازل ہوتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، فِيهَا مِن بَرَدٍ، اس میں اولے ہوتے ہیں، برف ہوتی ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور وہ اولے برف وہ پہنچ جاتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور اللہ بچا لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ یکاد سنا برقہ، قریب ہے کہ بجلی، اس کی جو بجلی کی کڑک اور بجلی ہوتی ہے، یذہب بالابصار، وہ آنکھوں کے الٹا کر دے، اس کی تیزی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی بینائی ہو جائے، بینائی چلی جائے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ یہ منظرنامہ جو اللہ رب العزت نے بارش کا ہمارے سامنے ارشاد فرمایا ہے، بالکل اسی ترتیب سے بارش ہوتی ہے۔ اور جب بادل گہرے ہوں اور پھر بادل بڑے زبردست ہوں تو ان میں اولے بھی پڑتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، بعض علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے، بعض میں صرف بارش ہو رہی ہے۔ عجیب اللہ کا انداز ہے، سما ہے۔ اور پھر جب بجلی کڑکتی ہے، اور بعض اوقات تو شدید طریقے سے کڑکتی ہے، تو ہم دیکھ نہیں سکتے آسمان کی طرف، بادلوں کی طرف، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر وہ قوت نہیں رکھتی کہ ہم دیکھ سکیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بعض اوقات اتنی شدت ہوتی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ منظرنامہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ اپنی حاکمیت کا منظرنامہ ہے، اللہ رب العزت کے اختیارات کا منظرنامہ ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ اور آگے بڑا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، یقلب اللہ اللیل والنہار، یقلب اللہ بدلتا ہے، اللیل رات، والنہار اور دن، اللہ رات اور دن کو تبدیل کرتا ہے۔ کتنی بڑی سائنس ہے یہ۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو رات اور دن کی تبدیلی ہے، اس پہ ذرا غور کرو، کتنی بڑی سائنس ہے۔ صرف اسی عنوان سے گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن ہماری یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت جو تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، سوچنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، اس پہ ذرا غور تو کرو
کہ رات اور دن کا جو کنسیپٹ ہے، اس میں رات آئی، آرام کرتے ہیں، آپ رات کو آرام کرتے ہیں، اس میں خلوت ہوتی ہے۔ رات کے سکون اور خلوت میں جو مزہ ہے، جو آرام اللہ نے رکھا، وہ اس کا اندازہ ہم سب کو ہے۔ پھر صبح ہوئی، سورج طلوع ہو گیا اور سورج کی کرنوں نے روشنیاں پھیلا دی، تو دن کا اپنا مزہ ہے۔ اب کاروبار شروع ہو گیا۔ اب سوسائٹی میں، معاشرے میں جو مینجمنٹ کرنی ہے ہم نے، اللہ کے رزق کو تلاش کرنا ہے، اس کو اپنے لیے، دوسرے اپنے بھائیوں کے لیے مفید بنانا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اب وہ کام شروع ہو گیا۔ ہمارا تعلیمی تربیتی سسٹم ہے جو اس رات اور دن سے جڑا ہوا ہے، ہم نے وہ شروع کر لیا۔ تو یہ رات اور دن ایسے نہیں اللہ نے پیدا کر دیے، اور پھر رات اور دن کے ساتھ اٹیچ کر کے اللہ نے سال اور سال کے 12 مہینے ارشاد فرمائے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے 12 مہینے بنا دیے۔ اب 12 مہینوں میں پھر ہر مہینے میں پھر رات اور دن میں ہماری زندگی کا شیڈول بنا دیا، سونے کا، کام کاج کرنے کا، کاروبار کرنے کا، مارکیٹنگ کا، اللہ کے وسائل کو تلاش کرنے کا، اللہ رب العزت کے وسائل پہ ریسرچ اور غور و فکر کرنے کا، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے خاندانی شیڈول بنا دیے، اپنے جماعتی شیڈول بنا لیے، اپنے معاشرتی شیڈول، سسٹم، ٹائم ٹیبل بنا دیے، اور 5 اوقات میں اللہ نے نمازوں کا جو شیڈول بنایا ہے۔ اور پچھلے دروس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ نماز جو مسجد میں ٹریننگ کا ذریعہ ہے، تربیت کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ پیدا کر دیا۔ یہ سارا شیڈول کیوں ہے؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں جتنی گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں لعبرتن، البتہ توجہ ہے، دھیان کرو، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، جن کی آنکھیں ہیں ان کے لیے اس میں توجہ کا ذریعہ ہے۔ آنکھوں والے سے کیا مراد ہے؟ یہ آنکھیں جو 2 ہیں نظر آ رہی ہیں، یہ مراد ہے، یہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مفہوم یہاں ارشاد فرمایا، آنکھوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ اللہ کہنے ان آنکھوں سے میری نعمتوں کو دیکھو، یعنی غور و فکر کرو۔ اور ہم نے دوسرا معنی لے لیا، خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں میں، کہ سب کچھ نعمتیں دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہم نے فائدہ اٹھایا اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے، نہ اللہ کا ذکر، نہ ہم نے الحمدللہ کہا، نہ سبحان اللہ کہا، نہ اللہ اکبر کہا، یعنی اپنی زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے۔ اور عمل و کردار کیا ہے؟ بالکل اینٹی۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے، استعمال کر کے ہم نے شکر تک ادا نہیں کیا۔ پھر اللہ کی نعمتیں ہم سے جب چھنتی ہیں، اللہ کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی نعمتیں دیکھ کر الحمدللہ کہو، استعمال کر کے الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو، اور پھر ان نعمتوں کو اپنے تک محدود نہ رکھو، اپنے لنکس تک پہنچاؤ، رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب، دل کھلا کر لو، اللہ کی رٹ کو قائم کرو۔ دیکھیے اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جتنا ہم تنگ دل ہوں گے، کنجوسی پیدا کریں گے، بخل پیدا کریں گے، انفرادیت، مفاد پرستی، لالچ، خود غرضی پیدا کریں گے، تو اللہ کی نعمتیں ہم سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔
وہ آنکھیں عطا فرمائے جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں، غور و فکر کرنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔